وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، امن و امان اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، وفاق اور بلوچستان کے درمیان بحالی امن اور مختلف امور پر روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی براہ راست فروخت کے شفاف اور جدید نظام کی تیاری مکمل کر لی، وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی برائے توانائی آج 800 میگا واٹ بجلی کی بولی کے ذریعے فروخت کے منصوبے کی حتمی منظوری دے گی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کم از کم 1 میگا واٹ بجلی بڈنگ کے ذریعے خرید سکیں گے۔ نئے نظام سے بجلی کی سپلائی میں اضافہ، مسابقتی نرخوں پر سستی بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اور کلاؤڈ برسٹ کے بعد گلگت بلتستان تباہی کی داستان بن گیا، منہ زور آبی ریلوں کے سامنے جو آیا بہہ گیا، بپھرے ندی نالوں نے کئی مقامات کا حلیہ بگاڑ دیا، معمولات زندگی متاثر، لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے پاک فوج اور ریسکیو داروں کا آپریشن جاری، چلاس اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہوں پر ٹریفک کی بحالی کے لیے کام جاری۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں جعلی سفارت خانہ چلانے کا انکشاف، اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس نے 43 سالہ ہرش وردھن کو گرفتار کیا، 44 لاکھ روپے نقدی، لگژری گاڑیاں، جعلی سفارتی پاسپورٹ، وزارت خارجہ کے جعلی دستاویزات اور دنیا کے کئی لیڈرز کے ساتھ جعلی تصاویر برآمد، ملزم منی لانڈرنگ اور جعلی دستاویزات کے دھندے میں ملوث، پولیس تحقیقات جاری۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات ناکام، ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا، امریکی صدر کی شدید تنقید کا حماس معاہدے سے انکار کر کے جان بوجھ کر کشیدگی بڑھا رہی ہے، امریکی نمائندہ خصوصی اور اسرائیلی وفد مذاکرات سے علیحدگی اختیار کر گئے، حماس کا موقف مثبت مگر قطر اور مصر کے تعاون کے باوجود بات چیت تعطل کا شکار۔ غزہ پر عالم اسلام کی خاموشی کو ناقابل قبول قرار، عراق کے آیت اللہ سستانی کا غزہ پر جاری صہیونی وحشیانہ جارحیت کے خلاف شدید رد عمل، اسلامی ممالک سے فوری اور امنی کارروائی کا مطالبہ، انہوں نے انسانی تباہی روکنے کے لیے صرف بیانات کا تعزیت نہیں بلکہ فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر سخت رد عمل، کہا میکرون کی باتوں کا کوئی خاص وزن نہیں، وہ اچھے انسان ہیں مگر فلسطین کے معاملے پر ان کے بیان میں توازن کی شدید کمی ہے، عالمی سیاسی منظرنامے میں اس فیصلے کے اثرات پر مختلف آراء ہیں۔ ایران نے IAEA سربراہ کو دورے کی اجازت دے دی، جوہری امور میں تعاون کے لیے نیا فریم ورک ترتیب، عالمی ادارے کے نائب ڈائریکٹر جنرل جلد ایران کا دورہ کریں گے، تاہم حالیہ حملوں سے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ شامل نہیں ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کے غیر قانونی حملوں سے عالمی تعاون متاثر ہوا۔ امریکہ شدید ریکارڈ توڑ گرمی اور تباہ کن طوفانوں کی لپیٹ میں، ٹیکساس میں اب تک 130 ملین افراد شدید متاثر، بڑھتی ہوئی نمی اور فضائی آلودگی کے باعث نیو یارک اور اپر مڈ ویسٹ میں ایئر کوالٹی الرٹس جاری، ماہرین کی وارننگ کے باوجود حکام کے شہریوں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ہائیڈریٹ رہنے اور بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کی سخت اپیل۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی جنگ کے دہانے پر لے آئے، انسانی المی کی گونج، دنیا کو فوری مداخلت کی اشد ضرورت، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر وحشیانہ جھڑپیں، خون کی ہولی، 32 اموات، بچوں اور معصوم شہریوں کی جانیں گئی، 50 سے زائد زخمی، 20,000 سے زائد افراد بے گھر، تھائی لینڈ میں مارشل لاء نافذ، ایویکیوشن سینٹرز میں لاکھوں بے کس خاندان پناہ لینے پر مجبور۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ویسٹ انڈیز کے خلاف فیصلہ کن ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے 16 رکنی مضبوط اسکواڈ کا اعلان، ون ڈے کی قیادت محمد رضوان کے سپرد سلمان علی آغا T20 کی کمان سنبھالیں گے، شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کی واپسی نے شائقین کے دل جیت لیے، ٹیم 27 جولائی کو امریکہ پہنچ کر جنگ جیتنے کو تیار، حارث رؤوف، حسن علی بھی اسکواڈ کا حصہ۔